بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے حسد کہلاتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ جب حسد کی بارش شروع ہو جائے تو فساد کے پودے اگنے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ حسد ایک بیماری ہے جو انسان کے قلب اور اس کی روح کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دو، ورنہ دوزخ کی آگ بہت بری طرح جلائے گی۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد بدن کو گلا دیتا ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ حسد ایک شیطانی فطرت ہے۔ بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ جو داد کے قابل ہو اسے داد دیجیے، دشمن ہی سے ہی ظرف تو عالی رکھیے۔ حسد کرنے والے کے لیے کسی بد دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کی مرنے کرتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ حاسد کے تکلیف دہ رویے کو نظر انداز کریں، کیونکہ حاسد خود قابل رحم ہے۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ حاسد آدمی لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غرور۔ اس شخص نے بزرگی کو حاصل نہیں کیا جس نے حسد کو اختیار کیا۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حاسد جس سے حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہر ایک بلند مرتبہ شخص سے لوگ حسد کیا کرتے ہیں۔ حسد کرنے والے کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔